الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ جو ایپیسوڈ ہے اور آج کے یہ میرا ویڈیو پر آنے کا جو مقصد ہے، ہمارے ایک عزیز نے مجھے ایک ویڈیو روانہ کیا ہے جس میں نرسنگ وانی صاحب، کوئی ہندو پجاری اور ہندو سنت معلوم ہوتے ہیں، میں ان کو جانتا نہیں، لیکن ان کا ایک ویڈیو میرے سامنے آیا نرسنگ وانی صاحب کا، جس میں وہ اسلام کے کچھ تعلیمات کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اسلام میں جہاد ہے، اسلام میں قتل ہے، اسلام میں اٹیک ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا ان کو کہاں سے معلوم کیا معلوم ہو گیا تھا، تو اس پر وہ خطاب کر رہے تھے۔ تو وہ بالکل اسلام میں جس طرح کی باتیں وہ بیان کر رہے تھے، اسلام میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جو اسلام ہم پڑھے ہیں، صبح و شام ہمارا کام، میں ایز اے ایک اسلامک اسٹڈیز کا ایک طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں میں اسلام کا، تو مجھے جہاں تک پتہ ہے اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ بیان کر رہے تھے اور وہ بڑی خطرناک باتیں تھیں، جس سے اندازہ یہ ہوتا، یقین ہوتا ہے بلکہ اس سے ہندو مسلم نفرتیں آ جائیں گی اور ہندو بھائیوں کو اسلام سے متعلق غلط میسیج جائے گا اور اسلام کا چہرہ بگاڑا جائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں، بگاڑ کر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں اور بات کلیئر کروں کہ کیا واقعی میں اسلام اس طرح سے ہے یا نہیں ہے۔ میرا مقصد اس سے ہمارے جناب نرسنگ وانی صاحب کو کسی طرح سے ہرٹ کرنا یا کسی ہندو بھائی کو ہرٹ کرنا اور ان کو تکلیف دینا یہاں پر مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ اسلام جو ایک نہایت پیارا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے اور محبت اور بھائی چارے کا مذہب ہے اور ہر جگہ سکون اور اچھائی چاہتا ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس اسلام کو غلط سمجھا جا رہا ہے، اس پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، اس سے متعلق جھوٹ کہا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر جھوٹ کہا جا رہا ہے وہاں پر سچ کیا ہے وہ بتانا میرا مقصد ہے، اور اسلام حقیقت میں کیا بتاتا ہے اس سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنا اور صحیح اسلام بتانا میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے۔ تو آپ پہلے ہمارے وانی صاحب، نرسنگ وانی صاحب ہو یا اس طرح کے اور بھی بیان کرنے والے حضرات ہوں، اگر ان تک بھی یہ میری بات، میرا میسیج اگر پہنچ جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، اور اس کو یکساں سنیں۔ میری اپیل ہے کہ یہ جو ایپیسوڈ، یہ جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس کو ہمارے مسلم بھائی بھی سنیں، ہندو بھائی بھی سنیں، سکھ بھی سنیں، عیسائی بھی سنیں، ہر مذہب والا سنیں، ہر وہ شخص جو اسلام کے بارے میں کچھ سوچ رکھتا ہے، اسلام کے بارے میں کبھی کچھ سنا ہے، وہ اس کو ضرور سن لے تاکہ اس کے سامنے پکچر کلیئر ہو جائے کہ حقیقت میں اسلام میں کیا ہے۔ پہلے آپ یہ کلپ سن لیں، اس کے بعد پھر میں آگے بیان کروں گا۔ جہاں تک بھی میری آواز پہنچے، میں ہندوؤں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں غزوہ ہند کے بارے میں۔ پہلے غزوہ ہند اور پھر غزوہ عالم۔ تو پوری دنیا کے لوگ ذرا اسے سمجھ لیں کہ غزوہ ہند اگر ہو گیا، ہوگا نہیں ویسے، لیکن اگر ہو گیا تو اس کے پرینام کیا ہوں گے، آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیں، قرآن یہ کہتی ہے، اسلام کا جو سدھانت ہے، مولک سدھانت جہاد کا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب تک ایک بھی کافر زندہ رہے گا، جہاد چلتا رہے گا۔ اس حصے میں ہمارے جناب نرسنگ وانی صاحب غزوہ ہند کا ذکر کیے ہیں کہ غزوہ ہند ایک مسلمان ہندوستان پہ حملہ کریں گے اور اٹیک کریں گے اور سارے ہندوؤں کو یہاں پر ختم کر دیں گے اور جہاد ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے غزوہ عالم کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ سارے ورلڈ کے اوپر جو ہے مسلمان اٹیک کریں گے اور تلوار لے کر حملہ کر دیں گے۔ اس طرح سے پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں کیے ہیں۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ دو باتیں۔ پہلی بات کہ غزوہ عالم پوری دنیا پر مسلمان اٹیک کریں گے، اس نام کی کوئی حدیث، اس نام کا کوئی چیپٹر نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے کہ پوری دنیا پہ اٹیک مسلمان کر دے گا اور پوری دنیا پر جہاد کر دے گا۔ اس نام سے کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ اب رہی بات یہ پتہ نہیں، وہ بار بار اصرار سے کہہ رہے ہیں اپنے ویڈیوز کے اندر، جگہ جگہ میں کلپ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اتھینٹک کہہ رہا ہوں، وہ پتہ نہیں کون سی کتاب ان کی اتھینٹک ایسی ہے جو وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ میں نرسنگ وانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ واقعی میں اتھینٹک کتابیں اسلام کے لیں، اسلام کے قرآن کریم کو اٹھائیں، اور بخاری شریف، مسلم شریف جو اسلام کی بڑی کتابیں ہیں، بہت اچھا ہوگا کہ وہ اچھے اسلامی اسکالر سے اگر کانٹیکٹ کریں اور ان سے اگر سوال کریں کہ واقعی میں اسلام میں کیا ہے تو وہ اس کو بتائیں گے۔ اگر آپ غریب سے رابطہ کرتے ہیں یا ایک میں جیسے طالب علم ہوں اسلام کا، آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو، آپ سوال کریں، ہم حقیقت میں جو اسلامک بکس میں ہیں، جو ریئل اسلامک بکس میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ تک پہنچانے ہم اپنی سعادت سمجھیں گے۔ یہ سروس ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھے ہیں کہ ایک غزوہ عالم کا انہوں نے ذکر کیا۔ غزوہ عالم کا سرے سے قرآن و حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی کوئی حدیث شریف نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ مسلمان سارے جہاں پر حملہ کریں گے۔ نمبر دو، غزوہ ہند کا جو ذکر کر رہے ہیں، ہاں اس کی ایک روایت ہے، غزوہ ہند سے متعلق ایک روایت ہے۔ میں آپ کو وہ روایت سنا دیتا ہوں پہلے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے غزوہ ہند کے بارے میں،
یہ الفاظ ہے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوۃ الہند، غزوہ ہند کے بارے میں ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، یعنی بتایا ہے فإن استشہدت كنت من خیر الشہداء، اگر وہ جنگ میں میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں تو سب سے اچھے شہیدوں میں میں ہوں گا، وإن رجعت، اور اگر میں وہاں سے جنگ جیت کر اگر میں لوٹ جاؤں فأنا ابو ہریرہ المحرر، تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ یہ حدیث شریف ہے، اس کو امام مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے، اور امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ یہ جو حدیث شریف ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے مسلم بھائی ہندو بھائی یکساں دونوں سنیں، اس کے بارے میں دو باتیں بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، علماء کا ایک بڑا طبقہ، اسلامک اسکالرز کا ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، یہ یعنی ابھی کوئی غزوہ ہند آگے ہونا نہیں، یہ ہو چکا ہے، یعنی فرسٹ ٹائم جب کیا کہتے ہیں مسلمان ہندوستان کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ آ گئے تھے اور وہ اسلام کو یہاں جو جن علاقوں تک اسلام نہیں پہنچا تھا پہنچا دیے تھے اور کام ہو گیا۔ نمبر ایک، علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، دس از اے پاسٹ، اب فیوچر میں کوئی غزوہ ہند الگ سے ہونا نہیں ہے، علماء کا ایک طبقہ یہ ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہوا، یہ ہونے والا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ آگے ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ چاہے وہ مسند احمد بک کی حدیث ہو جی، یا یہ روایت نسائی شریف کی ہو، جو دو سورسز میں بتا رہا ہوں، دو مین سورسز ہے اس حدیث شریف کو جو اسلام میں بیان کیا ہے، لیکن یہ دونوں سورسز ہمارے یہاں اسلامی اسکالرز کے نزدیک، محدثین کے نزدیک اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا۔ امام ذہبی نے اس حدیث کو منکر کہا، حدیث ضعیف مینس ویک روایت، ویک چین آف حدیث۔ یہ اس طرح کی حدیث اسلام میں، ہمارے ہندو بھائی سن لیں یہ بات، کہ اس طرح کی روایت جس کا سورس ویک ہو وہ ہمارے پاس کبھی بھی ثبوت نہیں بنتی، اس کو دلیل نہیں بنایا جاتا، اس کو ثبوت نہیں کہا جا سکتا، یعنی شورلی یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہ ہوگا ہی ہوگا، ہاں رسول اللہ نے یہ کہا ہے، نہیں، ہو سکتا ہے رسول اللہ نے کہا ہوگا، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا یہ کہا ہوگا اور ہو سکتا یہ نہیں کہا ہوگا۔ سو جو بات ڈاؤٹ فل ہو، جو حدیث ضعیف ہو، جس کی چین خود ویک ہو، جس کو امام ذہبی نے منکر لکھا ہو، دیگر ائمہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہو، اس کو اتنا مضمون بنا کر کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ کتنی ایسی باتیں کتابوں میں آتی ہے جن کو خود یعنی اسلامک اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف چیز ہے۔ یہ اب یہ الگ بات ہے کیونکہ لڑائی جھگڑا بہت سارے لوگ کے مزاج میں ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لڑائی جھگڑا مزاج میں ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں ہندو بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں، اور ہر قوم کے اندر، ہر کمیونٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج جھگڑالو ہوتا ہے، تو وہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر جھگڑنے کے لیے مل جائے تو اس کو بڑا مضمون بنا کر جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، میرے محترم ہندو بھائی اور مسلم بھائی یہ سب بات کو سمجھیں، یہ بالکل اس طرح سے ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، جب حدیث ضعیف ہے تو اس کو مدعا بنا کر، یعنی ثبوت ہی کمزور ہے، جب سورس کمزور ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے ہیں یا نہیں بولے ہیں، یہ خود شور جب نہیں کہا جا سکتا ہے تو پھر اس کو مضمون بنا کر آپس میں لڑنا اور بڑے بڑی باتیں کرنا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نرسنگ وانی صاحب ہوں اور دیگر ہمارے جو بھی حضرات اس طرح کی بات سمجھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ غزوہ ہند کو بارہا ذکر نہ کریں، اسلام میں اس کے سورسز کافی کمزور اور ضعیف ہے۔ دوسرا پوائنٹ نرسنگ وانی صاحب نے جو اٹھایا ہے وہ ہے جہاد۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاد ہوگا، اور جہاد مولک ادھیکار، بنیادی رائٹ، جہاد کرنا مسلمانوں کے یہاں مولک ادھیکار ہے اور کیا بیسک رائٹ ہے اور اسلام کے بیسکس میں سے ہے۔ میرے بھائی صاحب، سب سے یہ لفظ بولنے سے پہلے ان کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلام میں جہاد کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈیفینیشن دیا کہ اسلام میں جہاد زمین پہ جب تک کافر رہے گا جب تک جہاد جاری رہے گا، اور اس کو انہوں نے جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اسلامک رولز ہے، یہ اسلامک بیسکس ہے، یہ اسلامک ٹیچنگس ہے۔ نہیں، ہمارے جناب نرسنگ وانی صاحب اور دیگر حضرات یہ بات سن لیں کہ اسلام میں جہاد اس کو کہتے ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک آیت کا سورس دوں گا پہلے، اس کے بعد آپ کو تعریف دوں گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا، یہ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، جو ہر ہندو بھائی مسلم بھائی سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بڑی کتاب یہی ہے، ہمارا سارا دھرم اور سارا ریلیجس، ہمارا سارا مذہب اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، اس میں سورہ حج یعنی چیپٹر نمبر 22، اس میں آیت نمبر ہے 39، آیت مطلب ورس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ میں اس کو اردو میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے جنگ کی پرمیشن دی جاتی ہے، ان لوگوں کو اپنے ڈیفنس کے لیے جنگ کی اجازت دی جاتی ہے جن کے اوپر ناحق ظلم کیا گیا۔ یہ اجازت اس وجہ سے دی جاتی ہے کیونکہ ان پر
ظلم کیا گیا ہے۔ اذین للذین یقاتلون، جو جن سے جنگ کیا جا رہا ہے، جن سے لڑائی یدھ کیا جا رہا ہے، ان کو اس وجہ سے جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ مظلوم ہیں، وہ پریشان ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاد کی پرمیشن اسلام میں کس بیس پر ہو رہی ہے۔ یہ بیسک آیت ہے جو جہاد کی پرمیشن کو ڈیفائن کرتی ہے۔ اس کے تحت میں بتاتا ہوں کہ اسلام میں جہاد صرف 2 سچویشنز میں ہے، یاد رکھ لیں۔ جہاد مطلب وار کا جو جہاد ہے، ایجوکیشن کا جہاد ہے اور اکانومیکل جہاد، یہ سارے سبجیکٹس الگ ہے، پھر کبھی میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ یہ جو وار والا جہاد ہوتا ہے جس میں لڑائی ہوتی ہے، اسلام میں صرف 2 سچویشنز ایسے ہیں جس میں جہاد کی پرمیشن ملتی ہے، اور وہ 2 سچویشن میں جو جہاد کرے گا اسی کو جہاد کہیں گے، اس کے علاوہ جہاد نہیں کہتے۔ جہاد فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی اٹیک کرے، آپ پر کوئی ظلم کرے، اور آپ سیلف ڈیفنس کے لیے آپ لڑائی کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جہاد اسلام میں۔ نمبر 2، کسی اور کو دیکھتے ہیں آپ کہ کوئی طاقتور آدمی کسی غریب پر، کسی کمزور پر، مجبور پر ظلم کر رہا ہے، کوئی طاقتور کمیونٹی، طاقتور کنٹری، کوئی پاورفل کنٹری کسی کمزور کنٹری کو بلا قصور کے مار رہی ہے، اس سے مال لوٹ رہی ہے، کوئی طاقتور انسان کسی کمزور انسان کو مار رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، تو اس ظلم کو روکنے کے لیے آپ اگر بیچ میں جاتے ہیں، اس طاقتور کو روکنے کے لیے تاکہ وہ دوسرے پر ظلم نہ کرے، دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، جی دوسرے کو نہ مارے، اس کو بچانے کے لیے، اگر کمزور کو بچانے کے لیے آپ فائٹ کرتے ہیں تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد 2 ہی مطلب ہے، خود کو بچانے کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے جو وار ہوتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں، اور کسی اور کمزور کو بچانے کے لیے اگر آپ بیچ میں جا کر طاقتور سے، ظلم کرنے والے سے لڑتے ہیں تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں کوئی جہاد نہیں ہے۔ ہمارے محترم بھائی، ہمارے نرسنگ وانی صاحب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے علاوہ اسلام میں کوئی جہاد نہیں ہے۔ جتنے باتیں اس کے علاوہ آپ سنے ہوں گے وہ غلط ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن کریم کا چیپٹر نمبر 22 اور ورس نمبر 39، آپ پلیز ہندی زبان میں، انگلش زبان میں، جو زبان آپ کو ٹھیک لگتی ہے آپ قرآن کے ٹرانسلیشنز اٹھائیں، کھولیں اور دیکھ لیں۔ ہمارے دیگر ہندو بھائی بھی اٹھا کر دیکھ لیں، بات کلیئر ہو جائے گی۔ اور ان کی یہ کانسیپٹ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی کافر کو کوئی بھی عورت رکھنے کا ادھیکار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے عورتیں کیول مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں۔ کسی بھی کافر کو دنیا میں کوئی دھن سمپتی رکھنے کا ادھیکار نہیں ہے، کیونکہ دھن سمپتی دھرتی یہ اللہ نے بنائی ہے کیول مسلمانوں کے لیے۔ یہ میں کوئی انرگا پلاپ نہیں کر رہا ہوں، میں جو بھی اسلام کی جانکاری دیتا ہوں آپ کو وہ بہت ہی آتھینٹک ہے۔ جب آپ قرآن کا، ان کی حدیثوں کا، ان کے اسلام کے اتہاس کا ادھین کریں گے تو پائیں گے کہ میں ایک ایک شبد سچ بول رہا ہوں۔ ہندوؤں کو یہ عجیب لگے گا کیونکہ ان کے سنگٹھنوں نے، ان کے دھرم گروؤں نے، ان کے نیتاؤں نے انہیں کبھی بھی یہ نہیں بتایا۔ پہلے ایک شبد تھا دیش پریم اور آج شبد ہے راشٹرواد، اور یہ دونوں ہی شبد ہندو مسلم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں۔ اس میں تک سے یہ ہے کہ ہندو چارہ ہے اور مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اپنے اسپیچ کے حصے میں ہمارے جناب نرسنگ وانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلامک رول کے مطابق اگر جہاد ہو جائے گا، غزوہ ہند ہو جائے گا اور اسلامک رول یہاں پر آ جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر یاد رکھو کہ وہ بتا رہے ہیں کہ پھر کسی کو اسلام کے حساب سے کسی کافر کو اپنی عورت رکھنے کا کوئی اختیار نہیں رہے گا، کوئی اس کو رائٹ نہیں رہے گا کہ وہ اپنی عورت رکھ سکتا ہے۔ ہر عورت پھر مسلمان کی ملکیت ہوگی، ساری دولت جو بھی ہوگی، کوئی ہندو کو پھر اپنے پاس سمپتی رکھنے، دھن اور زمین رکھنے کا کوئی ادھیکار نہیں رہے گا، اور جو کچھ ادھیکار ہے وہ صرف مسلمان کا ہی ہوتا۔ یہ اسلام میں ایسا لکھا ہے۔ پھر وہ دہراتے ہیں کہ میں آتھینٹک بات کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ کسی کتاب میں اس طرح سے، اسلامی کسی کتاب میں یہ بات لکھی بھی نہیں ہے۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہے، فقہا نے ایسا نہیں لکھا، کہیں پر بھی اسلام میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں اتنی زیادہ عزت اور اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، اتنی زیادہ عزت دی جاتی ہے نان مسلم کو۔ جتنا اختلاف ہوتا ہے صرف انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی پر اٹیک کرتا ہو، اسی سے اختلاف ہے۔ باقی کوئی مسلم رہے، کوئی نان مسلم رہے، اس کو یعنی وہ مسلم نہیں ہے اس لیے اس کی بے عزتی کی جائے گی، اس کو رائٹ نہیں رہے گا، اس طرح سے اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ تو ہندوستان ہے، یہ تو ایک سیکولر ملک ہے، اور یہاں پر سارے دھرم کے لوگوں کو اپنی مرضی سے اپنے دھرم پر عمل کرنے کا، پریکٹس کرنے کا پورا سا حق ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کنٹری ہو، اسلامک کنٹری ہو، وہاں پر اسلامک لا چلتا ہو، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامک لا کی بات۔
یہ جو بات بتائیں، پہلی بات یہ کہ کوئی کافر کو عورت رکھنے کا ادھیکار نہیں ہوتا، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، اس کو تو آپ نکال ہی دیں کہ ایسی کوئی بات میں پچھلے 20-25 سال سے اسلامک اسٹڈیز کی فیلڈ میں ہوں، لیکن ہمیں زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں یہ ورڈ. آج پہلی مرتبہ میں ہمارے نرسنگ وانی صاحب سے یہ جملہ سنا ہو، تو پلیز اس طرح کی گندی بات دوبارہ نہ دہرائیں، یہ بہت خراب بات ہے. ہر عورت گھر کی عزت ہوتی ہے، عورت ہمارے وطن کی عزت ہوتی ہے، ہر خاندان قبیلے فیملی کی عزت ہوتی ہے، اس سے متعلق ایسی بات نہیں کرنا چاہیے بالکل اس وقت میں جب کہ آپ ایک ریلیجیس کے گرو ہیں، آپ ریلیجیس گرو ہیں، ایک دھرم کے آپ گرو ہیں، اس ٹائم پہ تو آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلنا چاہیے. ہم بھی اپنی زبان کو اس معاملے میں کبھی ایسے نہیں بولتے ہیں. عورت بہت عزت کا مقام ہوتا ہے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اور اسلام میں اس کی عزت ہی ہے، اس کا گھر ہی اس کا گھر ہے، اور اس کے علاوہ مذہب کی بنیاد پر عورت نہیں بانٹی جاتی ہے، دھرم کی بنیاد پر عورت نہیں بانٹی جاتی. عورت اس کے گھر کی عزت ہوتی ہے، عورت اس کے اپنے گھر کی شان ہوتی ہے. بس اس سے زیادہ میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا. البتہ انہوں نے جو کہا کہ کسی ہندو کو سمپتی اور دھن رکھنے کی، زمین رکھنے کی یا دھن رکھنے کی اس کو پرمیشن یا ادھیکار نہیں ہوتا ہے، تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلفاء رہے ہیں، یعنی ان کے ڈائریکٹ کمپینینز رہے ہیں، صحابہ رہے ہیں جو ڈائریکٹ ان کے ہاتھ پر ٹریننگ لیے ہیں، ان میں سب سے ابھرتا ہوا نام جو آتا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا. آپ بھی سنے ہوں گے یہ نام، کیونکہ یہ نام ہندو بھائیوں میں بھی مشہور ہے، اس لیے میں ادھر کا ریفرنس لے رہا ہوں، اور یہ ریفرنس بہت ہی مضبوط ریفرنس ہے، یہ اسلام کا بیس ہے میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں. امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں، جب حضرت علی نے ہم مولا علی کہتے ہیں، جب حضرت علی نے اپنا آفیسر مقرر کیا ہے سب سے ٹیکس لینے کے لیے، تو مسلم سے بھی ٹیکس لیا جاتا، ہندو سے بھی ٹیکس لیا جاتا. جو اسلامک کنٹری کے اندر کی بات بول رہا ہوں، جہاں پر اسلامک گورنمنٹ ہو، مسلم سسٹم چلتا ہو، وہاں پر وہ آرڈر دیتے ہیں کہ جب آپ سب سے ٹیکس لینے نکلو تو مسلم سے بھی لیتے، اور نان مسلم سے بھی، جو ہندو ہو، کیا کہتے ہیں، یہودی ہو، جیوز ہو یا کرسچن ہو، جو بھی ہو، عیسائی وغیرہ، جس سے بھی آپ ٹیکس لیتے ہیں. اور اگر آپ نان مسلم کے پاس، فرماتے ہیں کہ آفیسر جب ان کو ڈیوٹی پر بھیج رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تم نان مسلمز کے پاس جاؤ، اذا قدمت علیہم فلا تبعن لهم کسوۃ شتاء ولا صیفا، فرماتے ہیں کہ اگر وہ ٹیکس نہیں پے کر رہا ہے، اب دیکھیں یہ مطلب ایز پر گورنمنٹ رول یہ ڈیفالٹر ہے، یہ غلطی میں آ چکے ہیں، ٹیکس نہیں پے کر رہے ہیں، تو ان کو فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ ٹیکس نہیں دیا ہے اس لیے اس کے پاس سے کپڑا مت کھینچو. وہ جو گرمی میں پہنتا ہے، سردی میں پہنتا ہے، یہ اس کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے. تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ ٹیکس نہیں پیا جیسا ہوتا نا، ٹیکس اگر پے نہیں کرتا ہے تو اس کی پراپرٹی قبضے میں لے لیتی ہے گورنمنٹ، اس کی سمپتی بینک سے لے لیتی ہے، جی اس کے دھن، اس کی زمین لے کر اپنا ٹیکس نکالتی ہے، باقی اس کو واپس کر دیتی ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نان مسلم کے پاس جاؤ، اپنی کنٹری میں نان مسلم کے پاس جاؤ، اور وہ ٹیکس نہیں دیا ہو تو اس کو ایز اے پینالٹی، ایز اے چالان، جی اس سے اس کا کپڑا مت کھینچو. ولا رزقا یاکلونہ، اور ان سے ان کا کھانا بھی نہیں کھینچنا. ولا دابۃ یعملون علیہا، ان کے جانور مت کھینچو، ان کے پاس سے گھوڑا ہوتا، گدھا ہوتا، جی ہل چلانے کے لیے بیل ہوتے ہیں کھیتی وغیرہ کے لیے، ان کے جانور مت کھینچو، وہ جانور ان کے کام کی چیزیں ہوتی ہیں. ولا تضربن احدا منهم صوتا واحدا فی درہم، اگر درہم یعنی پیسہ اگر وہ ٹیکس دینے میں پیچھے ہٹ جائیں، ٹیکس نہیں دے سکے، تو ان کو سزا میں ایک کوڑا بھی نہیں مارنا، ان کا کپڑا نہیں کھینچنا، ان کا کھانا نہیں کھینچنا، ان کا جانور نہیں کھینچنا، ان کو مارنا نہیں. ولا تقمه على رجله في طلب درهم، سزا کے طور پر ان کو کھڑا نہیں کر دینا. جی یہ نان مسلم ہے اور یہ ٹیکس نہیں دے رہا ہے، اس کو سزا دو، کھڑا کر دو اس کو، جی سب کے سامنے کھڑا کر دو، سزا دو اس کو کھڑا نہیں کرنا. ولا تبع لاحد منهم عرضا، ان کا کوئی قسم کا سامان نہیں بیچنا، فی شیء من الخراج فانما امرنا ان ناخذ منهم العفو، فرماتے ہیں کہ ہم کو آرڈر دیا گیا، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ نان مسلم کے ساتھ اگر معاملہ کرو تو ہمیشہ نرمی اور معافی کے معاملے کے ساتھ کرو، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو یہ معاف کرنے کا سسٹم رکھو. یہ اسلامک رول ہے. آپ کون سا اسلام پڑھ لیے؟ آپ کہاں سے آپ کون سا اسلام پڑھ لیے کہ سمپتی رکھنے کی اجازت ادھیکار نہیں ہے، عورت رکھنے کا ادھیکار نہیں بھائی، ساری سمپتی تو اسی کی ہوگی. ایز اے گورنمنٹ رول جو ٹیکس ہوتا ہے، جو آپ اور میں ہم دے رہے ہیں، اگر ہم اپنے مکان کا، زمین کا اور اپنی انکم کا اگر ٹیکس گورنمنٹ کو نہ دیں تو گورنمنٹ کو رائٹ ہے کہ وہ ہم سے ہمارا مکان کھینچ کر وہ اپنا ٹیکس ادا کروا سکتی ہے، یا پھر ہم کو سود کے ساتھ، جی سود اور انٹرسٹ کے ساتھ ہم سے ٹیکس وہ وصول کر سکتی ہے، ہم کو جیل ڈال سکتی ہے. اتنے رول ہے. لیکن اسلام یہ بتاتا ہے، کتنی نرمی بتایا ہے کہ نان مسلم اگر ٹیکس نہیں پے کرے تو اس کے ساتھ نرمی کا آرڈر ہے، سختی نہیں کرنا. پھر فرماتے ہیں فَإِنْ أَنْتَ خَالَفْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ يَأْخُذُكَ اللَّهُ بِهِ دُونِي، کہتے ہیں کہ اے آفیسر میں تم کو ڈیوٹی پہ بھیج رہا ہوں اور یہ میرے آرڈرز ہے، یاد رکھ لو، اگر تم ان آرڈرز کے خلاف جاؤ گے تو اللہ تجھے دیکھ لے گا. یہ اسلام ہے. یہ
اگر تم نان مسلم کے اوپر ٹیکس وصول کرنے کے مسئلے میں، ٹیکس لینے کے مسئلے میں اگر نان مسلم پر تم سختی کرو گے تو اللہ تجھے دیکھ لے گا. فرماتے ہیں وَإِن بَلَغَنِي عَنْكَ خِلَافَ ذَلِكَ عَزَلْتُكَ، اور اگر مجھے اطلاع ملی ہے کہ میں نے جو نرمی کا آرڈر دیا ہے، اگر تو نان مسلمز کے ساتھ کسی قسم کی سختی کرے گا تو میں تجھے سسپینڈ کر دوں گا. دس از اسلام، دس از اسلام. کتاب الخراج ابو یوسف نے اس کو نقل کیا. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں، ابن عابدین شامی، آپ ہندوستان کے اندر آپ دارالعلوم دیوبند جائیے، جامعہ نظامیہ جائیے، بریلی کو جائیں، آپ جس بڑے مسلمانوں کے اسکول کو جائیں، آپ مدرسے کو جائیں، وہاں سے آپ پوچھیں کہ فتوے کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے، جہاں سے تم لوگ دین کے مسائل اور دھرم بتاتے ہو، اس کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہماری کتاب ہے رد المحتار ابن عابدین شامی. ابن عابدین شامی کی لکھی ہوئی رد المحتار ہندوستان میں فقہ حنفی کی سب سے بڑی فتویٰ کی کتاب ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی فتویٰ کی کتاب ہے یہاں پر ہندوستان کے اندر. تو وہ اس میں یہ لکھا ہے وَيَضْمَنُ الْمُسْلِمُ قِيمَةَ خَمْرِهِ وَخِنْزِيرٍ إِذَا أَتْلَفَهُ. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کے ہاتھ سے، بھئی مسلمان کے پاس شراب حرام ہے، مسلمان کے پاس خنزیر کا گوشت کھانا، پگ کا، جی سور کا گوشت کھانا، ہمارے یہاں اسلام میں سور گندا جانور مانا جاتا ہے. سور کا گوشت کھانا خراب بات ہے، حرام ہے، منع ہے ہمارے پاس. شراب بھی منع ہے. لیکن اگر کسی ہندو بھائی کے پاس شراب ہو اور وہ ڈیمیج ہو گئی مسلمان کے ہاتھ سے، کسی ہندو بھائی یا کسی کرسچن بھائی یا کسی اور دھرم کے بھائی کے پاس کوئی خنزیر کا گوشت تھا ہوگا، خنزیر وہ پالتا تھا ہوگا، اگر مسلمان کی غلطی سے وہ ویسٹ ہو گیا، ہمارے یہاں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اگر کسی نان مسلم کے پاس، کسی غیر مسلم کے پاس اگر کوئی وہ مال ہو اور مسلمان کے ہاتھ سے وہ ویسٹ ہو گیا تو مسلمان پر کمپلسری ہے ایز پر اسلام. میں ہندوستان کا قانون نہیں سنا رہا ہوں، اسلام کا قانون سنا رہا ہوں. جی ہندوستان کا بھی یہی قانون ہے کہ جس کا مال اگر کسی کے مال کو ڈیمیج کرے گا، گما دے تو اس کو پیسہ بھرنا پڑے گا. یہ ہندوستان کا بھی یہی رول ہے، اسلام کا بھی یہی رول ہے کہ اگر مسلمان کے ہاتھوں کسی نان مسلم کا کوئی مال ڈیمیج ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو مسلمان کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم بھائی، نان مسلم بھائی کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کو پوری بھرپائی کرے. ایون وہ شراب جس کو یہ حرام سمجھتا ہے، اگر وہ شراب پیتے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں، ہندو بھائی کے ہاتھ میں بوٹل تھی، اسلام کے حساب سے اگر ہندو بھائی کے ہاتھ میں بوٹل ہے، وہ شراب پینے بیٹھا ہے، اور یا کرسچن کے ہاتھ میں یا کوئی بھی ہو جو غیر مسلم ہو، نان مسلم کے ہاتھ میں شراب کی بوٹل وہ پینے جا رہا ہے، اگر مسلمان بھائی اس کو گرا دے شراب کو، تو کمپلسری ہے از پر اسلام وہ شراب کا پیمنٹ، کتنا پیسہ ہوتا ہے، کتنا چالان ہوتا ہے، جتنا پیسہ اس کا ہوتا ہے، وہ پورا پیسہ وہ اپنے ہندو بھائی یا جو بھی غیر مسلم بھائی ہے اس کو پے کرے. یہ ہے اسلام. آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے میں نان مسلم کو سمپتی رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو میں جو بات آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں اسلامک قانون شریعت لاگو ہو جاتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی بھی کافر کے قتل کا کسی بھی مسلمان پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. اس حصے میں ہمارے جناب نرسنگ وانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلامک کنٹری بن جائے اور اسلامک رول اگر آ جائے تو پھر نان مسلم کو مار دیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی نان مسلم کو، کسی غیر مسلم کو مار ڈالتا ہے، جان سے اس کو ختم کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر مقدمہ بھی نہیں چلے گا، اس کے اوپر عدالت میں کیس بھی نہیں بنے گا. یہ بالکل بڑی یعنی بہت غلط بات ہے. ہمارے جناب نرسنگ وانی صاحب، آپ کو کسی نے اسلام کے بارے میں غلط بتا دیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اسلام میں آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھیے یہ میرے سامنے کتاب ہے، میں اسلامک بک کا اور اسلامک حدیث جو سیکنڈ لارجسٹ سورس ہے اسلام کے رولز لینے کا، قرآن ہے نمبر 1، دوسرا حدیث ہے. تو حدیث شریف کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 18491 18491 حدیث نمبر ہے. اس میں لکھا ہے عن الزہری، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دیت الیہودی والنصرانی والمجوسی وکل ذمی مثل دیت المسلم. آپ دیکھیں آپ یہ کیا ہے. فرماتے ہیں زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی یعنی کوئی دوسرے انسان کو اگر مرڈر کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو ہوتا یہ کہ اس کے لیے ایک مالیہ ہرجانہ دینا ہوتا ہے، پیسہ دینا ہونا پڑتا ہے اس کی فیملی کو، اس کے ماں باپ ہے، اس کی بیوہ ہے. تو جو آدمی مارتا ہے اس کو جو سزا ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن وہ سزا کے علاوہ اس کو اپنے پیسے میں سے ان کو دینا پڑتا ہے. اس کو خون بہا کہتے ہیں، خون بہا دینا پڑتا ہے، دیت دینا پڑتا ہے، پیسہ چالان دینا پڑتا ہے، تاکہ ان کی لائف میں کچھ ریکوری ہو سکے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی مار دیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو چالان ہوگا، جی جو مرڈرر کے اوپر ہوگا کہ وہ متاثرہ فیملی کو دے. ٹھیک ہے،
بات کلیئر ہے؟ تو اب یہ جو دیت ہوتی ہے، یہ جو چالان ہوتا ہے، اگر کوئی یہودی کا مرڈر ہوا، یہودی مار دیا گیا یا کرسچن مار دیا گیا، والمجوسی یا آگ کی پرستش کرنے والا مار دیا گیا، یہ ہندو آ گیا ابھی پوجا کرنے والا، وہ آگ کی پوجا کرنے والا ہو، وہ کرسچن ہو یا وہ یہودی ہو، وَكُلُّ ذِمِّيٍّ، ایوری نان مسلم جو مسلم کنٹری میں رہتا ہو، کوئی مسلم کنٹری کے اندر رہنے والے جہاں پر اسلامک لا چلتا ہو، وہاں کا رہنے والا کوئی بھی نان مسلم آدمی ہو، اگر اس کا مرڈر ہوتا ہے تو اس کے لیے چالان سیم ایکول اتنا ہی ہوگا، مثل دیت المسلم، جتنا مسلمان کے لیے چالان ہوگا۔ آپ بتائیں یہ کیا آپ کیا کہہ رہے تھے، اور یہاں پر اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اسلام میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مسلم کو مار دیا جائے تو مرڈرر کے اوپر جتنا جرمانہ ہوگا، جتنا چالان ہوگا، جتنی اس کو سزا ہوگی، وہ نان مسلم کو مارنے پر بھی اتنی ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں آگے وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح ہی تھی، یعنی برابر ایکول مانا جاتا تھا، مسلم کا مرڈر کرنا، نان مسلم کا مرڈر کرنا، ان کا سب کے لیے جرمانہ اور چالان ایکول تھا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا، پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں بھی وہی تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہی تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی تھا، اور یہی اسلام ہے، سارے زمانوں میں یہی ہوتا آیا ہے۔ اسلام کے اندر انسان کی جان ہے، بس انسان کی جان ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان کی جان ہے اور نان مسلم کی جان نہیں ہے۔ جی آج ایسا ہو رہا کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، ہمارے اس پیارے دیش کے اندر، ہماری اس پیاری دھرتی کے اندر ایسا کیا جا رہا ہے کہ بچے کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ سائیکل چرایا ہے، اور اس وجہ سے اس کو اتنا پیٹا جاتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی سائیکل چراتا ہے تو اس کو اتنا مارا جاتا ہے کہ سائیکل کی ویلیو کے برابر کر دی ایک مسلمان کی جان؟ یہ آج کیا جا رہا ہے، یہ ٹیررزم ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ اس کو روکنا چاہیے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کسی اسلامک کنٹری میں کسی مسلم کا مرڈر ہو یا کسی ہندو کا مرڈر ہو، سب ایکول رہے گا، سزا برابر کی ہوگی۔ یہ اسلام ہے، یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ جب طالبان کا شاسن تھا تو طالبان نے 5000 وہاں ہندو اور سکھ رہ گئے تھے، ان کے لیے ایک قانون طالبان نے بنایا تھا، آج بھی وہ قانون لاگو ہے، لیکن وہاں قانون ہے کہ کوئی بھی ہندو یا کوئی بھی سکھ اپنے گھر کے اندر کے باہر دروازے پر اسے پیلا کپڑا ٹانگنا پڑے گا تاکہ اس کی پہچان بنی رہے۔ وہ اپنے مردوں کو نہیں جلا سکتے کیونکہ مسلمانوں کو لگتا ہے کہ مردوں کے جلنے سے بدبو پھیلتی ہے۔ وہ اپنے کسی بھی مرتد کی چتا پر رو نہیں سکتے کیونکہ اسلام کافر کے رونے کو منحوس مانتا ہے۔ اپنے اسپیچ کے اس حصے میں جناب نرسنگ وانی صاحب نے کہا بہت سارے طالبان ایک افغانستان کا ایک موومنٹ ہے، وہاں کے قبائلیوں کا ایک موومنٹ ہے، انہوں نے ایک موومنٹ چلایا طالبان نام سے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو اپنی کمیونٹی پر جو ظلم کیا ہے اس میں سے بعض باتیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہندو کو اپنے گھر پر پیلا کپڑا باندھنا پڑتا ہے، اور وہ اپنے مردوں کو جلا نہیں سکتے، اگر ان کے یہاں کوئی مر جائے تو وہ اپنی مرضی سے ان کو جلا نہیں سکتے، وہ رو نہیں سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں بڑا کر کہی جا رہی، اتنا نہیں ہے جتنا ہم بھی پولیٹکس پڑھتے ہیں، ہم بھی افغانستان کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، 90s کے دہے سے اب تک جو وہاں پر جنگیں وغیرہ ہو رہے ہیں، ہم بھی نیوز دیکھتے ہیں، یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کو اس میں کلیئر کر دوں کہ طالبان جو موومنٹ ہے ہم اس کو ہرگز سپورٹ نہیں کرتے، طالبان نان مسلم موومنٹ ہے، کلیئرلی سن لیں آپ، میں حبیب احمد الحسینی یہ بات آپ سے کلیئر کہہ رہا ہوں، طالبان موومنٹ، طالبان آرگنائزیشن، طالبان آرمی، طالبان گورنمنٹ، یہ نان مسلم ہے، یہ ان کے اپنے خیالات ہے، ان کی اپنی الٹریسی ہے، ان کی اپنی جہالت ہے جو انہوں نے اسلام بول کر پیش کیا ہے۔ یہ اسلام ایسا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جو اپنے کپڑے برابر نہیں دھوتے، یہ لوگ جو عورتوں کے چہروں پر تیزاب چھڑکتے ہوں، یہ لوگ جو مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ کرتے ہوں، یہ جو درگاہوں میں بم بلاسٹ کرتے ہوں، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آدمی ٹیررزم کی طرف جا رہا ہے وہ اگینسٹ اسلام جا رہا ہے، بھلے وہ اسلام کا نام بولتے پھرے، بھلے وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہو، لیکن وہ اسلام کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ اسلام کا کام نہیں، وہ اگینسٹ اسلام کام کر رہا ہے۔ طالبان موومنٹ اسلامی موومنٹ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اسلام بولتے ہیں لیکن وہ اسلام نہیں ہے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، یہ سمجھنا کہ طالبان نے جو کیا وہ اسلام میں ہے، نہیں میرے بھائی،
یہاں پر آپ کو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اسلام کے اندر جو ہے مردے جلانے کی پرمیشن نہیں ہے یا رو نہیں سکتے. یہ اب رونے پہ کون پابندی لگا سکتا ہے؟ یہ کیسی یعنی اللاجیکل بات ہے کہ اسلام میں کافروں کا رونا منحوس ہے, رونے کی پرمیشن بھی آپ کو نہیں ملے گی. کیسی کیا کہتے ہیں, یہ بالکل چھوٹے بچے جیسے بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں, اس طرح کی باتیں ہیں. یہ بالکل اللاجیکل باتیں ہیں, بالکل دماغ میں نہیں آنے والی. یہ باتوں کو تو خیر چھوڑ دیجیے. ایک بات یہاں پر جو ہے کہ وہ مردے کو دفنانے بھی نہیں دیتے اور مردے کو جلانے بھی نہیں دیتے. جی اگر کوئی مر جائے تو اس کو دفنا بھی نہیں سکتے, جلا بھی نہیں سکتے. جی ہمارے نرسنگ وانی صاحب, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ کو اسلام کسی نے غلط بتایا ہے یا آپ نے پڑھا ہے تو آپ نے مسلمانوں کے بک سے اسلام نہیں پڑھا ہے, اس لیے آپ کو اسلام پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ اسلام کیا ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جانتے بوجھتے اگر آپ جھوٹ کر رہے ہیں تو آپ پھر رام کی تعلیمات سے آپ ہٹ گئے, رام کی سدھانتوں سے آپ ہٹ گئے, رام کے راستے سے آپ ہٹ گئے. اگر ست کے راستے پر چلنا ہے اور آپ جیسا کہتے ہیں کہ بھئی رام تو ست ہیں اور ست کا ساتھ دینا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے, تو اگر سچ کا ساتھ دینا ہے تو آپ نے جو سچ میں اسلام کے بارے میں جانتے ہیں وہ کہیے, یا یہ کہیے کہ میں اسلام کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. آپ کہہ دیجئے ایسا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہندوازم جو ہے وہ پیار کا دین ہے, پیار کا ریلیجیس ہے, پیار کا دھرم ہے اور سچائی کا دھرم ہے. اگر سچائی کا دھرم ہے ہندوازم, ہندو اگر سچائی کا دھرم ہے تو پھر آپ بھی سچ بولیں. اسلام میں یہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو اسلام میں کیا ہے, کہ اگر نان مسلم اگر مر جائے, ہندو اگر مر جائے تو اسلام میں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حدیث بخاری شریف سے ہے. آپ جانتے ہیں بخاری شریف قرآن کریم کے, یہ قرآن کریم نمبر 1 بک ہے اسلام میں. قرآن کریم کے بعد سیکنڈ موسٹ اوتھنٹک بک اگر ہے اسلام میں, قرآن کے بعد سیکنڈ موسٹ اوتھنٹک بک, سب سے زیادہ قابل بھروسہ, سب سے زیادہ مقدس اگر کتاب ہے تو اس کا نام ہے بخاری شریف. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے, جی بخاری شریف کتاب الجنائز باب من قام لجنازۃ یہودیہ, اس میں حدیث آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کمپینین, 2 ان کے اسٹوڈنٹس, 2 ان کے ساتھ رہنے والے لوگ, سہل اور قیس, سہل بن حنیف اور قیس بن سعد. سہل اور قیس یہ دونوں ایک جگہ قادسیہ یعنی عراق کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے. ابھی نیا نیا اسلام عراق میں پہنچا تھا اور عراق اسلامک کنٹری میں آ گیا تھا, اسلامک کنٹری کے اندر عراق تھا, اور یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے ایک جنازہ جا رہا تھا, کوئی ارتھی جا رہی تھی. جب یہ ارتھی جا رہی تھی تو سہل اور قیس رضی اللہ عنہما یہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے قادسیہ مقام پر. جب وہاں پر ارتھی جا رہی تھی یہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو لوگ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اس کی ریسپیکٹ میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ انہا جنازۃ اہل الارض, جی یہ جو ارتھی جا رہی ہے یہ تو یہاں کے لوگوں کی ہے, یہ مسلمانوں کی ارتھی نہیں ہے. اور وہاں پر جو لوگ تھے وہ اگنی کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. عراق میں قادسیہ کی جگہ میں جو لوگ رہتے تھے وہاں کے اون لوگ جو تھے اس زمانے میں وہ اگنی پوجا کرنے والے لوگ تھے. تو ہندو تھے نا, اگنی پوجا تو ہندوؤں میں ہوتی ہے, مطلب ہندوؤں کی ایک اس میں شاخ میں اگنی پوجا ہوتی ہے. تو وہ ان کا جنازہ وہاں سے جا رہا تھا, جی پوجا کرنے والوں کا. تو آپ لوگ کیوں کھڑے ہوتے؟ وہ تو مطلب ہندو کی اور آگ کی پوجا کرنے والوں کا جنازہ ان کی ارتھی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا, اب دیکھو یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے سے ایک ارتھی گئی, ایک جنازہ گیا ان کے سامنے سے. جب جنازہ جانے لگا تو وہ ریسپیکٹ میں اس کا احترام کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے, جی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے, یہ مسلمان کی ارتھی نہیں ہے, یہ یہودی کی ارتھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, الیست نفسا, کیا یہ انسان نہیں تھا؟ آپ دیکھیں یہ ہے اسلامی, یہ ہے اسلامی سدھانت, یہ ہے اسلامی تعلیمات, یہ ہے اسلامی طریقہ. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ انسان کی ریسپیکٹ کرو کیونکہ وہ انسان ہے, اس کے دھرم کی وجہ سے نہیں کہ مسلم کی ارتھی جا رہی ہے تو ہم عزت کریں گے, ہندو کی ارتھی جا رہی ہے تو ہم عزت نہیں کریں گے. نہیں, یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام کہتا ہے انسان کی عزت کرو کیونکہ وہ انسان ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے ایک یہودی کے جنازے کے لیے, اور ان کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس حضرت سہل بن حنیف اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہما, یہ دونوں ان کے اسٹوڈنٹس جو ہے ایک ہندو کی ارتھی جا رہی ہے اس کے ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پر مردے جلا نہیں سکتے اسلام کے اندر, اور کیا کہتے ہیں رو نہیں سکتے, کیا باتیں کرتے ہیں. میں حبیب احمد ایک مولوی ہوں, مسلمانوں میں ایک مولوی ہوں, اسلام کا اسٹوڈنٹ ہوں, چھوٹا آدمی ہوں, بٹ ہوں اسلامک مولوی. میں خود کئی مرتبہ نان مسلمس کے جنازوں میں گیا ہوں, نان مسلمس کے ان کا جب ڈیتھ ہوتی ہے, انتقال ہوتا ہے, گیا ہوں, اس کو ریسپیکٹ پیش کرا ہوں, میں ان کے ارتھیوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. میں تو کیا میں یہ اسلام کے خلاف کر رہا تھا؟ نہیں, ہمارا اسلام اس کا آرڈر دیتا ہے اپنی پڑوسی کا خیال کرو, اپنے لوگوں کا خیال کرو, اور جو بھی ارتھی ہو, کسی کی بھی موتا ہو, یاد رکھ لو کہ وہ جب انسان کی میت ہے, انسان کی ڈیڈ باڈی ہے, انسان کی ارتھی ہے, انسان کا جنازہ ہے, تو اس کو ریسپیکٹ کرنا آپ پر فرض ہے, اس کی ریسپیکٹ کرنا فرض بنتا ہے. یہ اسلام کہتا ہے.
اب بہرحال مجھے تعجب ہوتا ہے، آخری میں ایک دو بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، کہ مجھے بڑی تعجب اور حیرت کی بات ہے میرے لیے کہ اس طرح سے ہمارے جناب نرسنگھ وانی صاحب نے اپنے اسپیچز میں بیان کیا ہے، اور بھی حضرات آئے دن سننے میں آ رہا ہے کہ اس ٹائپ کے بیانات کر رہے ہیں، اس ٹائپ کے اسپیچز وہ دے رہے ہیں، جبکہ ان کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو واقعی میں اتھینٹک بکس لو جی، اتھینٹک اور ریلیبل اسکالر سے کانٹیکٹ کرو۔ اگر آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ جاننا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کو اگر اسلام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم برابر بتائیں گے ہمارے کیا سوچ ہے ٹرپل طلاق سے متعلق ہو۔ آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں جی کہ ٹرپل طلاق کیا، ابھی اسلام میں کیا ہے ٹرپل طلاق وہ تو جان لو پہلے۔ شراب سے متعلق اسلام کیا بولتا ہے، یہ برقع کیا ہے اسلام میں، حجاب اور برقع کیا میننگ رکھتا ہے، ہم سے کبھی آپ پوچھیں جی وطن کس کو کہتے ہیں، ہمارے پاس وطن کی کتنی اہمیت اور کتنی عزت ہے ہمارے پاس اسلام کے اندر، آپ کبھی ہم سے سوال ہی نہیں کرتے، ون سائیڈڈ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام میں یہی ہے۔ نہیں، اسلام بالکل ہندوستان کے فیور میں ہے جی، اسلام بالکل 100% میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے لینڈ کے فیور میں ہے، اسلام 100% انسان کے فیور میں ہے، اسلام 100% اسلام کے فیور میں ہے۔ میں سارے ہندو مسلم سارے بھائیوں سے میں یہ بات بتا رہا ہوں، اسلام کی میننگ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اچھا کرنا۔ اسلام، ورڈ آف اسلام، ڈکشنری میں اگر آپ تلاش کر کے دیکھ لیں ورڈ آف اسلام کی سین لام میم سے بننے والا یہ ورڈ، اگر اس سے پہلے الف اور بیچ میں لام کے بعد الف لگا دو، اسلام بنا دو، تو اس کا مطلب ہوتا کسی چیز کو اچھا کر دینا، کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنا، خراب ہونے سے بچانا، بیمار نہیں ہونے دینا، یہ میننگ آتے ہیں اسلام کے، یہ میننگ آتے ہیں۔ تو اسلام بڑی اچھی چیز ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ حضرات اتنا نہیں جانتے پر بھی اتنا کچھ بول دیتے ہیں اور بالکل کیا کہتے ہیں ریلیبل سورسز سے نہیں لیتے ہیں، اتھینٹک بک سے اسلام کو نہیں لیتے ہیں اور غلط سلط اس کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں۔ اور ہندو بھائیوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، میری ہندو بھائیوں سے اپیل ہے، میری التجا ہے، میری گزارش ہے، دیکھو یہ باتیں بہت ساری جیسا ہمارے جناب نرسنگھ وانی صاحب نے بیان کر دیا ہے اور اس طرح سے اور بھی لوگ آپ کے درمیان تقریریں کرتے ہیں، اور میں اس لیے بھی مجھے جواب دینا اور یہ بات کلیئر کرنا ضروری سمجھ میں آیا کہ میں نے دیکھا کہ لیکس میں جا رہے ہیں ان کے ویورز، جبکہ ایک بات بھی وہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ میرے ہندو بھائیوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ پارٹ صرف ہندو بھائیوں کے لیے، میرے ہندو بھائیوں آپ لوگ غور کرو، ان کے اسپیچ کے اندر ایک بات بھی سچ نہیں ہے، ایک بات بھی سچ نہیں ہے، اور یہ جو سچ نہیں ہے سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ کو دیکھنے والے لاکھوں انسان ہیں جسٹ یوٹیوب چینل پر، پھر اسی طرح سے لاکھوں کروڑوں ہوں گے واٹس ایپ پر، پھر فیس بک پر، پھر پتہ نہیں کہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسلام کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اسلام کو غلط سمجھیں گے اور اسلام سے دشمنی کریں گے۔ اسلام سے کیا مسلمان سے دشمن کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے پیٹیں گے۔ میرے ہندو بھائیوں سے میں پورے ادب سے پوری محبت سے یہ التجا رکھتا ہوں کہ آپ یہ جو ویڈیو میں جو آج ریکارڈ کرایا ہوں یہ آپ اپنے دیگر نان مسلم بھائیوں کو بھیجیں، مسلم بھائیوں کو نہیں، مسلم بھائیوں کو تو ہم پہنچا لیں گے جیسا پہنچانا ہے اور ان کو بھی سمجھائیں گے جو سمجھانا ہے، لیکن ہندو بھائیوں سے میں اپیل کرتا ہوں پلیز اس بات کو، اس میسج کو آپ ہندو بھائیوں تک پہنچائیں، ہندو بھائیوں تک پہنچائے، ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے جو سنا ہے وہ غلط ہے۔ بس ہمارا اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ کوئی ہماری مانگ نہیں ہے۔ ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ جو جھوٹ اسلام پر اور جھوٹ جو مسلمانوں پر باندھا گیا، جو مس کنسیپٹ دیا گیا، جو غلط انفارمیشن ان کو دی گئی ہے، بس وہ کلیئر ہو جائے، اس سے زیادہ ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ مس کنسیپٹ اور یہ غلط انفارمیشن اگر کلیئر ہو جائے گی تو پھر من صاف ہو جائیں گے، اور اگر من صاف نہیں ہے تو گندے من سے نہ مسلم سچا مسلم ہو سکتا ہے، نہ گندے من سے ہندو سچا ہندو ہو سکتا ہے۔ اگر مجھے سچا مسلم بننا ہے تو مجھے اپنا من صاف کرنا ہوگا، اور اگر آپ کو سچا ہندو بننا ہے تو آپ کو بھی من صاف کرنا پڑے گا۔ یہ جو باتیں ہوئی ہے، جو پہلے بیان کر دی گئی تھی، یہ جو باتیں بولی گئی ہے، اس سے من گندا ہو گیا، جبکہ وہ جھوٹ ہے، جبکہ وہ جھوٹ ہے۔ میری ہندو بھائیوں سے یہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے میری کہ آپ لوگ اس کو ہندو بھائیوں تک پہنچائیں اور کلیئر کریں۔ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے، بس اتنا کلیئر کر دیں کہ یہ جو باتیں کہی گئی ہے، یہ جو باتیں سوچی جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسلام گندا مذہب نہیں، اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اسلام بہت پیار والا مذہب ہے، اسلام پیار کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، عزت دینے کا مذہب ہے، ریسپیکٹ کرنے کا مذہب ہے، دوسروں کی ریسپیکٹ کرنا، دوسروں کا خیال کرنا، مرسی کا، رحم دلی کا، نرمی کا، ایک دوسرے کو گلے لگانے کا، بھوکے کو کھانا کھلانے کا، محبت سے ایک ساتھ رہنے کا، جی محبت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ ایک ساتھ رہنے، مسلم نان مسلم سب مل کے رہنے کا یہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ لاسٹ میں ایک 3-4 کتابوں کے میں مشورہ دیتا ہوں ہمارے جناب نرسنگھ وانی صاحب کو اور دیگر جو ہندو اسکالرس ہے یا ہمارے دیگر ہندو بھائی جو اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کچھ کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہے موسٹ کیا کہہ سکتے ہیں آپ ان کو،
ٹاپ لیول کے جو ہے اس وقت دنیا بھر میں اسلام کو بتانے والی جو اتھارٹیز کہہ سکتے ہیں آپ جی، ٹاپ موسٹ اتھارٹیز میں سے ایک اتھارٹی ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب. ان کی کچھ کتابیں ہیں انگلش میں اویلیبل ہے، مے بی ہندی میں بھی اویلیبل ہو جائیں گے، کچھ ہو گئے ہیں، کچھ ہو جائیں گے جلدی سے جلد. تو ہندی میں بھی آپ کو یہ ملیں گے، انگلش میں تو ضرور یہ کتابیں اس وقت اویلیبل ہے. اردو زبان میں بہت زیادہ ہے لیکن میں انگلش کے نام میں بول رہا ہوں کیونکہ اردو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ کتاب ہے، میں ایک 4-5 کتابوں کے نام بولتا ہوں کہ اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے کہ اسلام کیسا ریلیجن ہے تو اس کو پڑھیے. بالکل اتھینٹک 100% کریکٹ کتابیں ہیں یہ. ایک ایک چیز کا آپ کو 10 ریفرنس ملیں گے، کوئی کچی بات اس کے اندر نہیں رہے گی. کتاب کا نام ہے ریلیشنز آف مسلمز اینڈ نان مسلمز. یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے ریلیشنز آف مسلمز اینڈ نان مسلمز. اور ایک کتاب ہے دا سپریم جہاد. جہاد، امپورٹنس جہاد کون سا ہے اسلام کے اندر، دا سپریم جہاد. پھر اور ایک تیسری بک کا نام ہے اسلام آن سرونگ ہیومینٹی. یہ کتاب آپ پڑھیں. کتاب نمبر 4 پڑھیں آپ، پیس، انٹیگریشن اینڈ ہیومن رائٹس. یہ آپ کو پتا چلے گا ہیومن رائٹس کے اندر مسلمس کے رائٹس اور نان مسلمس کے رائٹس، جینٹس کے رائٹس، لیڈیز کے رائٹس، ہر کسی کے رائٹس اسلام نے کیسا اسپیسیفائی کیا ہے، کیسا بیان کیا ہے، آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گا. اور کتاب 5ویں کتاب ہے اسلام آن مرسی اینڈ کمپیشن. یہ کتابیں میں آپ کو 5 کتابیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی بتا رہا ہوں جو موسٹ اوتھینٹک بکس ہے، آل ریفرنسز کے ساتھ ہے. انگلش میں بھی اویلیبل ہے اور کچھ کتابیں اس میں ہندی میں بھی اویلیبل ہو چکی ہے. آپ کو میرے ویڈیو کے نیچے فون نمبر اور کانٹیکٹ نمبر ملتے ہیں. آپ اس پہ یعنی یہیں پر ہمارے پاس ہندوستان میں یہ پرنٹ ہو رہے ہیں کتابیں، آپ اس پر کانٹیکٹ کر کے منگا سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے، ہندو مسلم بھائی چارہ قائم رکھے، سکون سے جینے کے ہماری نگری میں، ہمارے وطن میں، ہمارے جگہ میں شانتی کم ہو گئی ہے. مولا رب کریم ہم کو شانتی عطا کرے، سکون عطا کرے، امن عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جے ہند.